الرحیم۔ تو الحمدللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین سے معلوم ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بنانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ چیز جو ہے نا، ہماری جو سیکنڈ پارٹ آف اٹ آیا ہے ہمارا رب العالمین، تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ ہمارا دلیل ہے اس پہلے پارٹ کا، دلیل ہے۔ کیونکہ جب آپ سے کوئی کہے گا کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں، فلاں کے لیے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے سامنے سے کوشچن کرو گے کہ ایسا کیوں، فلاں کے لیے کیوں تعریف ہے۔ تو اسی کوشچن کے لیے یہ آنسر دیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو چلانے والا ہے۔ لفظ رب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، اس کی میننگ میں نے بتائی تھی، پالنے والا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پالنے والا، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اب تربیت کس طرح کی کرنے والا؟ کیونکہ تربیت تو ہمارے استاد بھی ہمارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ماں باپ بھی ہماری تربیت کرتے ہیں۔ تو تربیت اس طریقے کی، اللہ کی تربیت خاص تربیت ہے اس طریقے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مصالح کے اعتبار سے، مصالح کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اصلاح انسان کو چاہیے ہوتی ہے، تو ہر اعتبار کی، ہر قسم کی مصالح کے اعتبار سے انسان کو درجہ بدرجہ آگے کی طرف بڑھاتے جانا اور ایک دن اس کو حد تکمیل تک پہنچا دینا، حد کمال تک پہنچا دینا۔ یعنی کہ اب اس کی تربیت ایسے کی کہ تکمیل ہو گئی۔ اب اس طریقے کی تربیت کیوں اس کو مینشن کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ کیا خاص بات ہے اللہ کی تربیت میں؟ کہ جب آپ اپنی امی کی وام میں تھے، آپ کو کچھ یاد ہے؟ نہیں۔ آپ وہاں پر کس طریقے سے پرورش پا رہے تھے؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب کچھ سکھا رہا تھا، کیسے کک مارنی ہے، کیسے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آپ کو رہنا سکھا رہے تھے، وہاں کے لیے بھی ٹرین کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے جب آپ نکل کر یہاں آ گئے ہو، ٹھیک ہے، دنیا میں آئے ہو، تو جب جیسے ہی آئے ہو بالکل نیو بورن ہوتے ہو، بالکل نہ آپ کو ہاتھوں کا استعمال پتہ ہوتا ہے، نہ آپ کو اپنے پاؤں کا استعمال پتہ ہوتا ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کس طرح ہنسنا ہے، بولنا ہے، بات کرنا ہے۔ آپ کو الفاظ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ سنتے ہو اگر تو آپ کو جو سنائی دیتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، بات آئی سمجھ میں؟ یعنی بالکل کمزور پیدا ہو کے آئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ آپ کو اس ٹائم یہ سکھاتا ہے کہ بچے، جب آپ کو بھوک لگے تو آپ اپنی اماں سے رو کر مانگو، ٹھیک ہے، رو کر مانگو۔ رونے کا سلیقہ بھی سکھایا، بھوک لگے تو الگ اسٹائل سے رو کر مانگو، ٹھیک ہے، پیاس لگے یعنی کہ کوئی دوسری دقت ہو تو اس کو الگ اسٹائل سے مانگو۔ اگر آپ کو چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، اگر آپ کو کوئی عجیب چیز فیل کر رہے ہو آپ، تو آپ الگ طریقے سے رو۔ اگر آپ کو جو ہے اگر آپ کو سونا ہے تو آپ الگ طریقے سے رو کر دکھاؤ۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں الگ الگ وائب میں پہنچا دی جاتی ہیں ایک ماں کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، میرے بچے کو کیا چاہیے، میرے بچے کو کیا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسان کی کیا کر رہا ہے؟ تربیت کر رہا ہے، یہ تربیت ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب انسان یعنی بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو ابھی وہ 1 سال کا ہوا یا پھر 8 مہینے کا ہوا یا پھر 6 مہینے کا ہوا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، ٹھیک، تب اس کو آتا ہے بیٹھنا، اس سے پہلے اس کو بیٹھنا نہیں آ رہا تھا۔ اس کو بیٹھا لو گے تو وہ لڑک جاتا تھا، گر جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب اس کو بیٹھنا آ رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس کو چیزوں کو پکڑنا آ رہا ہے، اس سے پہلے اس کو جو ہے پکڑنا نہیں آ رہا تھا، جو چیزیں تھیں وہ پکڑ نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے، ہی ہیز نو ایکسپیرئنس ہاؤ ٹو گرپ دا تھنگس، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں آ رہا تھا استعمال کرنا۔ تو دھیرے دھیرے اس کو ہاتھوں کا استعمال آتا ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے کیسے چیزوں کو پکڑنا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کو منہ کا استعمال پتہ چلتا ہے کہ کیسے منہ کا استعمال کرنا ہے، زبان کا استعمال کرنا ہے، ددا ننا ایسے کر کے وہ دھیرے دھیرے باتیں کرنا اسٹارٹ کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے قدم جو ہیں وہ کھڑے ہونا اسٹارٹ ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے پہلے وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ دھیرے دھیرے واک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے مین تربیت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دے رہے ہوتے ہیں. اور ابھی اتنا ہی نہیں، آگے اور چلتے ہیں اور چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مائنڈ کو ہمارے اوپن کر دیتا ہے. مائنڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صلاحیتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے تھاٹس ڈالتا ہے، اپنی تھنکنگ ڈالتا ہے، اپنی سوچ ڈالتا ہے. اس کے بعد ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا، یعنی ہمیں علم عطا کیا. علم کو ہم حاصل کرتے ہیں، اس علم کے ذریعے سے ہم کو ٹیکنالوجی ملتی ہے. ٹیکنالوجی ملنے کے بعد ہم پھر کسی بڑے کارنامے تک پہنچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں لوگوں کی خدمات کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، رب کی، لفظ رب کی میں یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات بتانا چاہتی تھی کہ لفظ رب کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ضمن میں استعمال کیا ہے. اور اس سے معلوم چلتا ہے کہ لفظ رب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے. کسی دوسرے کو ہم رب نہیں بلا سکتے، کسی دوسرے کو ہم رب نہیں کہہ سکتے. اگر ہم نے کسی دوسرے کو رب کہا تو لفظ رب جو ہے پھر ہمارے لیے اس کو کسی دوسرے کو غیر اللہ کو کہنا کیا ہے، وہ شرک کا ضمن بن جائے گا، وجہ بن جائے گی شرک کی. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسی تربیت ہمارا اللہ کرتا ہے ویسی تربیت کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے لفظ رب کا استعمال ہم صرف اور صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کریں گے. اللہ رب العالمین اسی کو کہیں گے. کوئی دوسرا اگر ہماری تربیت کر رہا ہے تو اس کو ہم رب نہیں کہیں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے انسان جو دوسری چیزیں ہیں جس سے کہ انسان سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے انسان کوئی بھی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ جیسے کہ ایک ٹیچر ہے اور جو ٹیچر ہے نا وہ ایک بہت بڑا ڈپلومہ کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو وہ اس کے بارے میں ٹرین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ٹیچر کیا تھا؟ یہ ٹیچر خود بخود کیا ہے، ویک تھا، اس کو نہیں پتا تھا کچھ بھی. یہ خود اپنے اگر بالکل نیو بورن ٹائم پہ چلا جائے، جب اس کی نیو پیدائش ہوئی تھی تو یہ تو بالکل نوسیکھیا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، بالکل کمزور تھا. تو جس شخص کو دوسرے کی تربیت کی ضرورت پڑ رہی ہے، لفظ رب اس کے لیے خاص نہیں ہو سکتا. لفظ رب اس کے لیے استعمال ہوگا جو کہ کسی کی بھی تربیت کا محتاج نہیں ہے، کسی کی بھی تربیت کا محتاج نہیں ہے. لفظ رب اسی کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی لیے لفظ رب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص اور اسپیسیفک جو چیز ہے نا، وہ اسپیسیفک جو ورڈ ہم اس کے ساتھ پلس کریں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی اسپیشل ورڈ اس کے ساتھ جو ہے جوائن کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بھائی یہی وجہ ہے کہ تعریف اسی رب کے لیے ہے جو کہ تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. جو کام کرتا ہے تعریف اسی کی ہونی چاہیے. ایسے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، کام کوئی اور کرتا ہے اور تعریف کسی اور کی ہوتی ہے. ہوتا ہی نہیں، کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور تعریف کسی اور کی ہوتی ہے. یہ چیز کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی تو اس میں انسان کو کتنا زیادہ جو ہے تکلیف ہوتی کہ نہیں. جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، اور جو انسان کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کو سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس وقت کتنی دقت ہوتی ہے. ایسے ہی ہمارے اللہ کو بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. بنی آدم اللہ کو تکلیف دیتا ہے جب وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رتبے کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقام ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو غلط بیانی کرتے ہیں، اس میں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اور دنیا کو ہی اصل سمجھنے لگتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی توپ ہے یہ دنیا. ٹھیک ہے، اور اللہ کہاں ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر. ہم کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنے کو. وہی تو اس دنیا کو خالق یعنی بنانے والا ہے، وہی اس کو بھسم کر دے گا ایک دن، وہی اس کو بھسم کر دے گا ایک دن، وہی اس کو بیکار کر دے گا ایک دن، اور اسی نے اس کو پیدا کیا. اگر وہ چاہے تو تمہارے ایک پلک جھپکتے ہی اس دنیا کو بنا کر بگاڑ کر کے دوبارہ بنا سکتا ہے. اتنی طاقت ہے اس کے اندر، بلکہ اتنی کیا، لمٹ ہی نہیں ہے، انلیمیٹڈ طاقت ہے اس کے اندر. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے، اسی لیے وہی حقدار ہے اس تعریف کی، اللہ یعنی کہ اصل تعریف کی حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی ایک آیت میں توحید کا بھی ایک طریقے سے چھپے انداز میں انسان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے اور جو ذات سب کچھ کرنے والی ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کسی اور کو آپ کا سجدہ، کسی اور کو آپ کی عبادت، کسی اور کو آپ کی جو بھی وہ گاڈ والی فیلنگ ہے کسی اور کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا لارڈ ہے، تو اس کی جو عبادت عبدیت والی جو فیلنگ ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ابھی جو الحمدللہ رب العالمین میں یہ گویا کہ بتایا گیا ہے کہ توحید بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی اسپیشل ہے، خاص ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی، جب کوئی ذات اس جہان کو چلانے والی ہی نہیں ہے، جب کوئی کام کرنے والی ہی نہیں ہے، جب کسی کے ذمہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں پاتا، کوئی کسی کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سجدے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عبادت کا، ورشپس کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا حقدار، نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو، چاہے درخت کو پوجنا سٹارٹ کر رہے ہو، چاہے پہاڑوں کو پوجنا سٹارٹ کر رہے ہو، چاہے ندیوں کو پوجنا سٹارٹ کر رہے ہو، وہ حقدار نہیں ہے بھائی، وہ خود مخلوق ہیں، آتا ہی سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے مین جو ہے نا آپ کا عبادت کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کر رہا ہے، جو سورج کو بھی اگانے والا ہے، جو چاند کو چمکانے والا ہے، موسموں کو بدلنے والا ہے، پھلوں کو جو ہے نکالنے والا ہے، فصلوں کو نکالنے والا ہے، چرندوں پرندوں کو گھمانے والا ہے، فضاؤں کو دوڑانے والا ہے، ہواؤں کو بہانے والا ہے، سمندروں کو بہانے والا ہے، سمندر کے اندر کی مخلوق کو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے وہی ذات ہے جو کہ اصل حقدار ہے عبادت کی۔ تو اس آیت میں ہم پہچان گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بتائی ہے بات، اس میں توحید کا ایک پیام دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی آیت آتی ہے ہماری الرحمن الرحیم، چلتے ہیں ادھر، اگلی آیت آ رہی ہے نا، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہ جب ہم پہنچے ہیں، یہ رہی، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں صیغے ہیں وہ مبالغے کے استعمال ہوئے ہیں، دونوں صیغے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک ہوتا ہے ایگزیکٹ لفظ ہے رحم، ٹھیک ہے؟ اب رحم سے بہت زیادہ اگر اس کو بہت بڑھا کے بنانا ہے لفظ کو، ٹھیک ہے، تو اس میں رحمان بنا رہے ہیں، رحیم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی بھی چیز ہے بہت اچھی ہے، گڈ بولیں گے، بیسٹ بولیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ تو گریٹ بولیں گے، اس طریقے سے مبالغے کے صیغے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، الرحمن الرحیم، ایگزیکٹ لفظ تو یہی ہے رحم، ٹھیک ہے؟ آئی سمجھ میں؟ تو یہاں پر ہم نے مبالغے کے صیغے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب اللہ بہت زیادہ رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ کیوں رحم کرنے والا ہے؟ اس کا پچھلی آیت سے کیا کنیکشن ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنا دیا، بنایا کس کے لیے گیا؟ انسان کے لیے تمام چیزوں کو بنایا گیا تاکہ اس کو رہنے کے لیے ایک اس کو ایریا مل سکے، ایک اچھا ماحول مل سکے، چیزیں مل سکیں اس کو استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ پھر فلاں چیز کی ضرورت ہے تو وہ تو بنائی نہیں اللہ نے، تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب یہ بنایا کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہ ہی کوئی پریشر تھا اس کا، ٹھیک ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی کمپلشن تھی اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنانا کس لیے تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحمان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، مخلوق پہ بہت ہر قسم کا رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ وجہ ہے، دس از دا ریزن بیہائنڈ دس، ٹھیک ہے، کہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہو بنا کر کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ چاہتا تو روکھی سوکھی کھلاتا، بلکہ بنی اسرائیل کے دور میں تو اس سے اچھی چیزیں ہوتی تھیں کہ کھانا تو اپنے آسمان سے ہی پکا پکایا جو ہے وہ کھانا من و سلوہ جس کو بولتے ہیں نازل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پکا پکایا نازل ہوتا تھا من و سلوہ۔ اور اس کے علاوہ
ان کے کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ جو پہنتے تھے کپڑوں کو تو کپڑے اپنے آپ آگے کی طرف بڑھتے جاتے تھے، یعنی جس طریقے سے ان کی جسم بڑھتے جاتے تھے اس طریقے سے وہ کپڑے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہر ایک شخص کے اوپر چلا جاتا تھا۔ بتائیے یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، کتنی بڑی کرامتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کو منظور نہیں تھی، انہوں نے ساری چیزوں کو ہٹوا دیا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ایکسچینج کروایا کہ ہم کو ادرک لہسن وغیرہ بونا ہے، اور جو ہے عدسیہا وفومیہا اس طریقے سے آیت کو نازل فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ ہم کو کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم کو ایسا اترا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے، ہم کو کھانا پکانا ہے، اپنا بونا ہے، بونے کے بعد اس کی فصل کو لگانا ہے، لگانے کے بعد اس کو کاٹنا ہے، دین اس کی صفائی کرنی ہے، دین اس کو پکانے کے قابل کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے ہم کو۔ تو پھر یہ چیزیں ساری اسکپ کر دی گئی تھیں اور اس کے بعد میں یہ تمام چیزیں جو ہے آئی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے، اس نے اپنے بندوں کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ تمام انتظامات کے ساتھ اس کو اس دنیا میں لایا گیا ہے تاکہ وہ اپنا ایگزام صحیح طریقے سے دے سکے۔